السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سنگر تکین کہتا ہے جب تک اماموں کے قاتل کو پکڑ نہیں لیتے ہم تب تک سوگ نہیں منائیں گے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے پہلے ہماری مور چوری ہوئی، پھر میرے بھائی کو کسی نے زہر دے دیا، ہم ان مشکلات کو کیسے حل کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم ہار نہیں مانیں گے والدہ، پہلے ہم کرکت ماموں کو دفنا لے پھر دیکھ لیں گے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے میں نے توتکین اور گمشتکین کی باتیں سنی ہیں، وہ جنازے کے بعد فوراً عدالت لگانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے گمشتکین بانو جھجک کو جلد سے جلد مروانا چاہتا ہے تاکہ مور اور قتل کے معاملات ختم ہو جائیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو تم اسے کیسے روکو گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم جنازے کے بعد توتکین سے بات کریں گے اور اسے کہیں گے کہ تم پہلے سردار بن جاؤ۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا، عدالت کل لگ جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے اس سے پہلے لمبی رات ہے والدہ، بانو کو بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ گمشتکین آیت اللہ کو کہتا ہے تم بہت بہادر عورت ہو۔ آیت اللہ کہتی ہے بانو جھجک جب تک زندہ ہے ہمارا مقصد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارطغرل حکیم ارطغرل سے پوچھتا ہے الجان نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا ہے جو قبیلے کے پاس مردہ حالت میں ملی تھی، وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے جب میں اس قبیلے میں آیا تھا وہ اس قبیلے کی حکیم تھی، پھر تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ زہر کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے جی بالکل پتا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکت سردار اور دورو خاتون ایک ہی زہر سے مرے ہیں، اور آیت اللہ نے اس بوڑھی عورت کو اس لیے مار دیا کہ اس کا راز فاش نہ ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں یہ راز ان کو قبر میں لے کر نہیں جانے دوں گا اور بانو جھجک کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ارطغرل دوان سے کہتا ہے کہ تم ہر چیز ہارنے کے لیے تیار ہو؟ دوان کہتا ہے بالکل بھائی، تو آج رات تم نے بانو جھجک کو بھگانا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم ایک شربت لے کر جاؤ گے، اس میں نیند والی دوائی ہوگی، وہ تم محافظوں کو پلا دینا، ترگت اور بامسی تمہارا خیال کریں گے کہ تمہارا کوئی پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ترکت سردار کو دفنا دیا جاتا ہے، پھر سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے تم سردار بن جاؤ۔ آیت اللہ کہتی ہے جس نے ہمارے سردار کو مارا پہلے اسے سزا ملنی چاہیے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے نیا سردار ہی اسے سزا دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے قبیلے کا سردار ہی لوگوں کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے۔ توتکین کہتا ہے ارطغرل اور پھپھو جان صحیح کہہ رہی ہیں۔ گمشتکین گندگدو سے کہتا ہے ارطغرل اور آئمہ خاتون نے کل تک عدالت کو ملتوی کروا دیا ہے۔ گندگدو کہتا ہے میں نے سنا ہے کل تک تم نے ملتوی کروا دی ہے عدالت، ایسا کیوں کیا تم نے؟ ارطغرل کہتا ہے یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبیلے کا مسئلہ ہے، کچھ غلط کرنے کی کوشش مت کرنا ارطغرل، سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے میری نظر تم پہ لگی رہے گی۔ گمشتکین کہتا ہے مجھے لگتا ہے ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے، تم کچھ سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دو کہ وہ ارطغرل کے ساتھیوں پہ نظر رکھیں۔ ارطغرل کہتا ہے یہاں سے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے والدہ۔ آئمہ خاتون کہتی ہے یہ خیال آپ کو کیسے آ گیا؟ سنگر تکین کہتا ہے ماموں کے جانے کے بعد بہتر یہی ہے کہ ہم ہجرت کر جائیں۔ آئمہ خاتون کہتی ہے ہم کہاں جائیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے ہم بیزانتین کی سرحد پہ جائیں گے۔ دوسری طرف قبیلے کے لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں سردار کے لیے۔ گمشتکین کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ سردار کو جنت میں جگہ دیں، سب آمین کہتے ہیں۔ کچھ سپاہی دوان کی جاسوسی کر رہے تھے، ترگت ان کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم عبدالرحمن سے گھوڑے تیار کروائیں گے۔ دوان کہتا ہے تو میں پھر رات کو بانو کو کیسے چھڑواؤں گا؟ ترگت کہتا ہے میں اور بمسی ایک لڑائی کریں گے رات کو، تم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے بانو کو چھڑا کے لے جانا۔ گمشتکین کہتا ہے توتکین کو سردار بننا چاہیے۔ حکیم ارطغرل بھی کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گمشتکین آپ کو سردار بننا چاہیے۔ گمشتکین کہتا ہے نہیں میں نہیں بن سکتا، اور سب لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس طرح توتکین نیا سردار بن جاتا ہے۔ گمشتکین کہتا ہے اللہ کرے تمہاری حکمرانی اس قبیلے میں سکون لائے۔ توتکین کہتا ہے میں اب سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ جو جھنڈا میں نے اپنے والد سے لیا ہے اسے میں عزت سے اٹھا کے رکھوں گا، اللہ ہماری مدد کرے، جس پر سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد توتکین کو ایک تلوار، ایک جھنڈا اور قرآن پاک دیا جاتا ہے۔ توتکین قرآن پاک کو چومتا ہے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔